آج پھر خداوند اپنے خدا کا بے حد شکر گزار ہوں، جس کے فضل کے باعث میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے حضور آ سکا اور اس کی پرستش اور عبادت میں شریک ہو کر اس کی عبادت کر سکا، جس کے لیے میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج جو حوالہ ہم نے پاک کلام میں سے پڑھا ہے، رومیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک، اس کی 16ویں آیت میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس لیے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ مقدس پولس نے اس کلیسیا کو جب یہ خط لکھا تو روم کی کلیسیا 3 طرح کے طبقات پر مشتمل تھی۔ اس میں یہودیوں کی ایک دولت مند اور انتہائی راست بازی کی تلقین اور تعلیم دینے والی شریعتی کلیسیا یا ایماندار موجود تھے۔ دوسرا، اس شہر میں یونانیوں کا بہت بڑا ایک گڑھ تھا اور یونانی فلسفہ اور بت پرستی اور ہر طرح کی جادوگری جو تھی، وہ ان کی تعلیمات کے وسیلے سے وہاں موجود لوگوں کی زندگیوں میں ہر روز کام کرتی، اور لوگ ہر روز ان ٹریڈیشنز کو، ان روایات کو، ان رسم و رواج کو سنتے اور مانتے تھے۔ یہاں مقدس پولس اور دیگر شاگردوں اور رسولوں کے توسط سے، ان کی خدمت سے ایک کلیسیا قائم ہوئی، اور وہ کلیسیا جو وہاں پر قائم ہوئی، ان میں زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو یونانی بت پرستوں سے اور یہودی شریعت پسند لوگوں میں سے خداوند یسوع پر ایمان لائی تھی۔ اس لیے اس کلیسیا کے لیے مسیحی ہونے کے باوجود یہ خطرہ ہر وقت موجود تھا کہ وہ دنیا اور خدا کے کلام اور مسیح یسوع کے کفارے اور اس کے لہو کو ایک گٹ بٹ کر کے کھچڑی سی بنا کے ایک ایسی زندگی بسر کرنی شروع نہ کر دے جس زندگی میں مسیحیت کی جو سچائی ہے وہ چھپ جائے، یا مسیح کی صلیب اور کفارہ اور اس کا نجات بخش کام جو ہے وہ دھندلا پڑ جائے۔ تو ان حالات میں مقدس پولس نے اس کلیسیا کو یہ خط لکھا۔ یہ خط پاکستان میں تو نہیں، لیکن ساری دنیا میں جب لوگ وکالت کا کورس کرتے ہیں، یا وہ LLB کرتے ہیں یا MLL کا جو بھی کرتے ہیں، وکالت کا جب کورس کرتے ہیں، یا جو ججز اپنا کورس کرتے ہیں اور پھر جج بنتے ہیں، ساری دنیا میں بالخصوص یورپ اور امریکہ میں اس خط کو ان وکلاء کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خط جو ہے، اس میں 3 باتوں پر مقدس پولس نے
بڑی فصاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ اور بڑی بلاغت کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ شریعت یا خدا کی شریعت یا خدا کی راست بازی کی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے اور اس کی سچائی کیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ بتاتا ہے کہ رومن جو قانون ہے، جو رومیوں کا لا ہے، جو اس وقت دنیا پر حکومت کر رہے تھے، اس قانون میں کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن کے باعث ہم ایمان سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے باعث ہم اس سارے ماحول میں خدا کے کلام کی یا مسیح یسوع کے کفارے کی منادی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو وہ یہ بتاتا ہے، وہ یہ ان کو بتاتا ہے کہ ان دونوں باتوں کے لیے تیسری بات جو سب سے بڑا ماخذ یا سورس یا قوت یا قدرت ہے، وہ ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں خدا کے کلام کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اور وہ قدرت جو پائی جاتی ہے اس کا وہ بیان کرتا ہے کہ کلام کی قدرت کے باعث جو ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ یونانی ہوں، خواہ وہ شریعت پسند ہوں، خواہ وہ بت پرست ہوں، خدا کے لوگ ہوں، خدا سے دور لوگ ہوں، کس طرح سے وہ اس کلام کی قدرت کے باعث تبدیل ہوتے یا ریفارمڈ ہوتے یا خداوند کو قبول کرتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان سے بات کرتا ہے کہ میں انجیل سے نہیں شرماتا۔ وجہ بتاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ انجیل جو ہے یا خوشخبری جو ہے یا گواہی جو ہے یا خدا کا جو کلام ہے، یہ پہلے یہودی کے لیے مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہودی سے مراد جو خدا کو پہلے سے جانتا ہے اور جو اپنے ایمان اور اعتقاد میں خدا کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ، رشتہ یا تعلق رکھتا اور اس کی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتا، اس کے لیے ایمان لانے کے لیے وہ کہتا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ کیا قدرت رکھتا ہے؟ قدرت یہ رکھتا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کے گناہوں اور گناہ کی سزا سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ وہ جو رومی بت پرست ہے، زناکار ہے، وہ جو گناہ گار ہے، جو یہودی توریت اور مسیحی ایمان کے مطابق خدا کے لوگ نہیں ہیں، یا ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں انسانوں کے نقطہ نظر سے سو کارڈ یا نام نہاد جو راست باز ہے، ان کی نظر میں جو کافر ہیں، جو خدا سے دور ہیں، وہ کہتا ہے ان سب کے لیے، پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے خدا کا کلام، خوشخبری، اس کی بنیادی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک قدرت۔ قدرت کیا ہے کہ جب لوگ اس قدرت کو جان جاتے ہیں تو پھر اس قدرت پر ایمان لا کر وہ نجات پاتے ہیں اور ان تمام باتوں سے رہائی پا کر، یعنی شیطان سے، ابلیس سے، اس کے کاموں سے اور بت پرستی سے، حرام کاری سے، ان باتوں سے وہ نجات پاتے اور قبر اور موت کے عذاب یا قبر اور موت کی سزا جو گناہ کا سبب ہے، اس سزا کے سے وہ چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر وہ کہتا ہے اسی رومیوں کے خط میں 8ویں باب میں کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور سزا کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور یہی خدا نے آدم اور حوا کو بتایا کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ اب سوال جو میں سمجھتا ہوں مجھے اور آپ کو جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں یا اس کی تلاوت کرتے ہیں تنہائی میں، جماعت میں، خدا کے گھر میں،
جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ انجیل خدا کی قدرت کیسے ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام قدرت ہے؟ کیسے ہم لوگوں کے سامنے گواہی دے سکتے ہیں اور دلیل دے سکتے ہیں کہ خدا کا کلام اپنے اندر ایک قدرت رکھتا ہے؟ اس میں پہلی بات جو خدا کے کلام کی قدرت کو پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ابہام کا، سائنسی ایجادات کا، غلط نظریات کا، غلط تعلیمات کا یا غلط مذاہب کی تعلیمات کا علم رکھتے ہیں، ٹریڈیشن اور روایات پر عمل کرتے ہیں، خدا کا کلام وہ واحد ذریعہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے، اس کو سننے والے جو لوگ ہیں ان کا شعور اور لاشعور دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ مسیح خداوند نے جب لوگوں کو تعلیم دی تو لوگوں نے کہا اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تو کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ خدا کا سچا کلام ہے۔ سامری عورت نے مسیح یسوع سے کہا کہ بس میں نے جان لیا ہے کہ تو واقع ہی خدا کی طرف سے ہمارے درمیان آیا ہے۔ سامری عورت نے جب اپنے گھر جا کے گاؤں میں، شہر میں، محلے میں جب اس نے مسیح یسوع کے ساتھ گفتگو کا اعادہ کیا، ان کو بتایا، اور لوگ ابھی یسوع کو نہیں ملے، نہیں اس سے ملاقات کی، اس کو دیکھا نہیں، کلام نہیں سنا، اس گواہی دینے والی خاتون کے وسیلے سے جب انہوں نے خدا کا کلام سنا تو محلے کے لوگوں نے اسے بالکل واضح طور پر کہا اب تیرے کہنے سے نہیں بلکہ اب ہم نے جان لیا کہ جس نے تجھ سے یہ گفتگو کی ہے، یہ کلام تیرے وسیلے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ گواہی جو ہم تک پہنچی ہے، اس کلام کے وسیلے سے ہم نے جان لیا کہ یسوع جو دنیا میں آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ خدا کا کلام جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، میں اس کا مطالعہ نہیں کروں گا، میں خداوند سے پوچھوں گا نہیں، جب تک آپ خداوند سے اس کلام کی تفسیر، اس کلام کے معنی، ان سچائیوں کی حقیقتیں پوچھیں گے نہیں، مجھے اور آپ کو اور دنیا کو، وہ مسیحی ہیں، غیر مسیحی ہیں، وہ غیر مذاہب سے ہے، بت پرست ہے، جو بھی ہے، جب تک وہ خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کے شعور میں، سوچ میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ مجھے کسی نے، آپ سے بھی شاید کئی بار یہ بات کسی نے کی ہوگی، مجھے کسی نے کہا جی بائبل مقدس جو ہے یہ تو بدل گئی ہے۔ میں نے اس سے دو باتیں کی دینے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بائبل مقدس بدل گئی ہے تو مجھے جو اصلی نسخہ جو یہ بدل گیا ہے، اگر تمہارے پاس کسی جگہ، کسی مقام پر، کسی شہر میں اس کا کوئی اصلی نسخہ ہے تو وہ مجھے لا کے دکھاؤ، تاکہ میں موازنہ کر سکوں اصلی کیا ہے اور اصلی کیا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دوسری بات، آپ ان باتوں کو شاید سمجھ نہیں پاتے اور غلط بات کر رہے ہیں۔ بائبل بدل نہیں گئی، خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ یہ لا تبدیل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔
لیکن جو بات آپ نے کہی ہے کہ جی یہ بدل گئی ہے، یہ بدل نہیں گئی. ہاں، اس کے پڑھنے والے بدل جاتے، یہ زندگیوں کو بدل دیتی. میں نے کہا 12 لوگوں نے کام شروع کیا تھا جن کو خداوند نے کہا تھا اپنا متی کی انجیل کے 28ویں باب میں ارشاد اعظم جسے ہم کہتے ہیں، خداوند یسوع نے ان سے کہا تھا کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی یا سنی ہیں، جو باتیں تم نے مجھ سے سنی یا سیکھی ہیں، ان باتوں کی تعلیم لوگوں کو دینا. اور حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، تمہارے ساتھ جس قسم کا بھی مرضی حالات اور واقعات پیدا ہو جائے، یہ یاد رکھنا کہ وہ تعلیم جو میں نے تمہیں دی ہے، جب تم اس تعلیم پر عمل کر کے دوسروں کو اس کی تعلیم دو گے تو پھر یاد رکھنا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس اعتقاد کے ساتھ جا رہا ہوں، کیونکہ کلام کے سوا اور کوئی طریقہ ہے نہیں. کلام کے سوا اور کوئی نسخہ کوئی نہیں، کوئی دوائی کوئی نہیں، کوئی اور طریقہ کار نہیں کہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں. اور ان 12 لوگوں نے جب اس سچائی پر عمل کیا تو عزیزو، میں کسی دن آپ کو وہ جو انالیسس ہے، وہ تخمینہ ہے، وہ کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے سالوں میں کتنے فیصد لوگ مسیحی ہوئے. لیکن آج 2000 سال گزرنے کے بعد لوگ اس بات پر جو اینالسٹ ہیں، جو تجزیہ کرتے ہیں، جو حساب کتاب رکھتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 40% سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو خدا کا الہامی کلام مانتے اور اس کے وسیلے سے وہ خدا کو جانتے. 4300 سے زیادہ زبانوں میں بائبل مقدس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4300 قوموں نے خدا کے کلام کو سنا ہے اور ان کا شعور، لاشعور، ان کی عقل اور دانش، ان کے سوالات، ان کی ساری سوچیں، ان کے ابہام، نظریات کا جواب خدا کے کلام نے انہیں دیا ہے. اور وہ قائل ہو چکے ہیں کہ یہ کلام جس حد سے زیادہ جتنا ہم کر سکتے ہیں دنیا کو تک پھیلائیں تاکہ دنیا گناہ کی سزا سے بچ جائے. خدا کا کلام شعور کو واضح کرتا ہے. اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب مقدس پطرس کھڑا ہوا، اس نے کلام سنانا شروع کیا. اعمال کی کتاب کے 2 باب میں عید پینتیکوس کے روز وہ کھڑا ہوا، اس نے کلام سنانا جب شروع کیا، صرف 3 منٹ کا واز کیا ہے مقدس پطرس رسول نے. کتنے منٹ کا؟ 3 منٹ کا. مجھے 45 سال ہو گئے ہیں خدا کے کلام کی منادی کرتے ہوئے. اس نے 3 منٹ کا آواز کیا. 3 منٹ میں خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے رکھا اور 3000 لوگ خدا پر ایمان لائے. اور لکھا ہے کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اس لیے یرمیہ اپنے صحیفے میں کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہتھوڑا ہے، وہ پتھروں کو چکنا چور کر ڈالتا، پتھر دلوں کو چکنا چور کر ڈالتا.
وہ پتھر جیسے انسانوں کو چکنا چور کر ڈالتا ہے. ضدی اور خود سر اور بدی اور بدکاری کرنے والے لوگ پھر خدا کے لوگ بن جاتے ہیں. اور یہ نہ جیلوں سے ہو سکتا ہے، نہ یہ پولیس کر سکتی ہے، نہ فوجیں کر سکتی ہیں، نہ دولت کر سکتی ہے، نہ دنیا کے اساتذہ کر سکتے ہیں، نہ NGOs کر سکتی ہیں. دنیا کے ادارے فیل ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی مرضی کو پیش کرتے ہیں اور خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کی قدرت کو پیش کرتا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے ملک کی بات کر لیں، اپنے ملک کی بات کر لیں، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور کسی کے پاس ان حالات کا کوئی حل نہیں ہے. اس مہنگائی کا، اس بدی کا، اس بدکاری کا کوئی حل نہیں ہے. میں ملک سے باہر تھا، ایک ملک میں، تو میرے اس وقت یہ 2 بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی. مجھے وہاں کام کرنے کا موقع ملا اور آفر ہوئی کہ میں وہاں پر رہوں. اور ایک چرچ میں، جو کہ بہت بڑا چرچ ہے بالٹیمور میں، فیتھ میموریل چرچ، ہمارا پریسبیٹرین چرچ ہے، وہاں پادری ڈک ورلی جو کہ سینئر پاسبان اور انچارج تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جہاں رہیں، ہم آپ کے بیوی بچوں کو منگوا لیں گے اور آپ ہمارے یوتھ میں، نوجوانوں میں، کیونکہ اس وقت میری اپنی عمر 30-32 سال تھی، تو کہنے لگے کہ آپ یہاں پر ہمارے یوتھ میں، نوجوانوں میں کام کریں. میں نے اپنی بیوی کو فون پر، کیونکہ فون تو اس وقت تھا نہیں ہمارے پاس، ہمارے پڑوس میں ایک امیر آدمی مسیحی تھا، اس کے گھر پہ فون تھا، تو اس کے امریکہ سے میں نے ان کے گھر فون کر کے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے بات کی. میں نے کہا اس طرح سے مجھے یہاں نوکری کی آفر ہوئی ہے اور وہ بھی چرچ میں، تو تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بالکل بلنٹلی، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اس نے بلنٹلی مجھے کہا فون پر کہ جب ہمارے بچے اس ملک میں، اس بدکار ملک میں جو بدی سے لبریز ہے، جہاں کا کوئی قانون نہیں ہے، جہاں ہیومن رائٹس کو بائبل مقدس پر ترجیح دی جاتی ہے، جہاں لوگ جو ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ پری میچور شادیاں ہیں، پری میچور پریگننسیز ہیں، اس قسم کے ماحول میں جب میرے بچے یہاں پر آئیں گے وہ ایمان سے بے بہرا ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں نوکری نہیں، ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے. یہ میرا ایکسپیرنس ہے اپنا ذاتی. پھر میں نے بڑے ملک پھرے، بڑے ملکوں سے مجھے نوکریاں ملی، صرف اسی وجہ سے کہ میری آنے والی نسل جو ہے جب وہ خدا کے کلام سے بے بہرا ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی، ان کا شعور خراب ہو جائے گا، وہ نافرمان ہو جائیں گے، وہ باغی ہو جائیں گے. میں نے کسی آفر کو قبول نہیں کیا. خدا کا کلام واحد ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں. کوئی اسکول، کوئی چرچ، کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی یہ ساری باتیں سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں. سب سے پہلی بات خدا کا کلام ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے 17ویں آیت میں کہ راست باز کیسے جیتا رہے گا؟ ایمان سے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور ایمان کی بنیاد کیا بتائی ہے؟ کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پھر ہمارے اندر کا انسان بھلے چند لمحوں کے لیے صحیح، ایک دن کے لیے صحیح، وہ جاگتا ضرور ہے، ہم اس کو سلا دیتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. پھر ہمارا اندر کا جو انسان ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے.
जुमे को हर रोज मेरे घर पे बाइबल स्टडी होती। तो मैं उनको एक कहानी बता रहा था कि एक खातून चर्च में कलाम सुनने के लिए गई, इबादत करने के लिए गई। इबादत के दौरान खुदा के खादिम ने पैगाम दिया कि खुदा के कलाम में मसीह यीशु ने कहा है कि अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर हो, तू पहाड़ से कहेगी या कहेगा तो वो राह से हट जाएगा। अब उसका घर था इस तरफ, दरमियान में एक पहाड़ी आती थी। उस पहाड़ी को वो क्रॉस करके जाती थी हर रोज और वहां से पानी लेकर आती थी और फिर उसके घर का पानी का निज़ाम सिस्टम जो था वो चलता और बहाल होता था। अब जब उसने ये बात सुनी कि यीशु ने कहा है कि जो ईमान से जब तुम दुआ करोगे तो पहाड़ हट जाएगा, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसने कहा मैं आज ही दुआ करूंगी, ये पहाड़ हटेगा, मेरा रोज पानी का आना जाना जो मशक्कत है ये खत्म हो जाएगी। बहुत खुश खुदा के कलाम को कबूल करके घर आई। ऐसे खिड़की थी, वो पहाड़ की तरफ खुलती थी, उसके आगे उसने दरी बिछा ली, क्योंकि जब लोगों को ज़रूरत होती है ना खुदा से तो फिर बड़े हलीम हो जाते हैं, बड़े रास्तबाज, कोई घुटने पल को टेढ़ भरने को कैसे बड़े बड़ी दुआ करते हैं। उनको पर बड़ी दुआएं भी उतरती हैं, बड़े हवाले भी उतरते हैं, क्योंकि वो मुसीबत में होते हैं। उसने वहाँ दरी बिछा ली या मसाला बिछा लिया, उसके ऊपर घुटनों के बल हो गई और उस तरफ मुंह करके जिधर पहाड़ था दुआ करती रही। आधा पौना घंटा उसने दुआ की और आधे पौने घंटे के बाद फिर उसने ऐसे देखा, एक आंख खोल के उसने देखा तो वो पहाड़ तो वही है। उसने कहा शायद मेरी दुआ भी कभी। वो फिर दुआ शुरू हो गई। घंटा डेढ़ 2 3 गुजर गए। अब वो हर बार ऐसे देखे और पहाड़ तो वही था। फिर अल्टीमेटली उसने आमीन कह दिया। उसने कहा ए पादियां ते आदत है चंदे की खातिर झूठ बोलते हैं, कभी पहाड़ भी हटे ने। खुदा का कलाम वाहिद कुव्वत है, कुदरत है। यहाँ लिखा है इंजील खुदा की कुदरत है। उस कलाम की कुदरत से समंदर 2 टुकड़े हुआ। आपने पाक कलाम में हमेशा सुना है, कभी तजुर्बा नहीं किया। मैं समंदर के उस किनारे पे खड़ा होके जहाँ से बनी इसराइल कौम गुजरी थी, मैंने वहाँ होकर खड़े होकर जब मैं मिस्र में पढ़ रहा था, मैंने उन जगहों को देखा। खुदा का कलाम अगर समंदर 2 टुकड़े कर सकता है, अगर खुदा के कलाम से समंदर सूख सकता है, अगर खुदा के कलाम से पहाड़ हट सकते हैं, खुदा के कलाम से पानी जो है वो मैं बन सकता है, तो फिर मैं और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सुनने वाले हैं, हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। जब तक हम सुनकर ईमान नहीं लाएंगे, वो कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर रच बस नहीं जाएगा, वो कलाम हमारे कामों से जाहिर नहीं होगा। ये जो हमारी झूठी बूटी रास्तबाजियाँ हैं, ये ठीक है, दिल को खुश करने के लिए सारी बातें ठीक है, पर इससे खुदा की कुदरत जाहिर नहीं होगी। खुदा की कुदरत जाहिर नहीं होगी। खुदा की कुदरत जाहिर होगी जब हमारा अपना दिमाग, हमारा शाऊर, हमारी सोच, हमारा एतकाद अपने खुदा के लिए वाज़ेह हो जाएगा। हमारा तो खुदा के बारे में शऊर भी वाज़ेह नहीं। हम तो जैसा देश वैसा भेष, जिथे गए उजदे हो गए। जरूरत पड़ी तो ठीक है, ना जरूरत पड़ी तो कोई बात नहीं। हम तो इबादत भी इसलिए करते हैं कि अगर हमारी मुश्किलात हल हो जाए
تو ہم تو عبادت بھی نہیں کرتے. ہم تو عبادت میں بھی صرف اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے آتے. لیکن عزیزو، مقدس پولس کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. ہمیں شرم بھی بڑی آتی ہے. پڑھے لکھے لوگ، بچے، جوان، بوڑھے فون جیب میں ڈال کے آ جاتے ہیں، کیونکہ اب فون میں بھی ان کو حوالہ مل جاتا ہے. بائبل اٹھا کر چلنے سے شرماتے ہیں. بائبل اٹھا کر وہ چلتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں، اور پھر گیت گاتے ہیں بڑے زور سے. تسلیس کے نعرے پھر گونجیں گے فضاؤں میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے زمین پر تو ہم ہیں، ہم نے تو کرنا کچھ نہیں، یہ تو فضاؤں میں فرشتے ہی کریں گے. خدا کا کلام جب تک ہماری زندگی میں قائم نہیں ہوتا، جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے، جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سیکھتے، جب تک ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا اختیار نہیں دیتے، لکھ لیں اپنے سینے پر میری بات، ہم کبھی سچے مسیحی نہیں ہو سکتے. کیونکہ قدرت ہوگی تو بدلیں گے، ورنہ انسان نہیں بدلتا، ورنہ کوئی نہیں بدلتا. اگر بدلتے ہوں تو پھر جیلیں کافی ہیں، تھانے کافی ہیں، دنیا کے قوانین کافی ہیں. جتنے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ اگر لال بتی ہے تو کھڑے ہو جانا ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ روز گرتے ہیں، روز ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، پتہ ہے ان کو. اس کے باوجود گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، مرتے ہیں، وہ جان سے جاتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں، لیکن اپنی چلاکی سے باز نہیں آتے. یہی حال ہمارا ایماندار مسیحوں کا ہے. سنتے ضرور ہیں پر اسے اپنے دل میں، دماغ میں جگہ نہیں دیتے، کیونکہ خدا کا کلام وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ خاصیت رکھتا ہے، وہ تاثیر رکھتا ہے. خدا کا کلام وہ جادو رکھتا ہے. آپ ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے اور سال بھی لگ سکتے ہیں، یہ خدا جانتا ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کے کلام کی قدرت ہماری زندگی، گھرانے اور کلیسیا میں کام کرے تو تبدیلی نہ آئے. یہ ہو نہیں سکتا. خدا کے کلام سے تو پانی جس میں زندگی نہیں ہے، وہ میری طرح اور آپ کی طرح انسان نہیں ہے. خدا کے کلام سے تو پانی جو ہے وہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے کلام سے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں جن میں بدبو آتی ہے، اور بہنیں کہتی ہیں خداوند آپ اسے رہنے دے، مرا ہی رہنے دے، اس میں سے تو بدبو آتی ہے. خدا کے کلام سے تو وہ بدبودار مردے زندہ ہو جاتے ہیں. خدا کے کلام سے تو 38 برس کا 38 ایئرز 38 برس کا بیمار خدا کے کلام سے ٹھیک ہو جاتا ہے. جنم کا اندھا آنکھیں پاتا ہے. مجھ میں اور ان لوگوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، ہم سنتے بڑی سنجیدگی سے، عمل نہیں کرتے، ہم اسے قبول نہیں کرتے. لکھا ہے انہوں نے قبول کیا اور ان کے دل پر چوٹ لگی. خدا کے خادم کے کلام پر لوگ شاباش ضرور دیتے ہیں، سر بھی ہلاتے ہیں، پر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ان کے ایمان اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور پولس یہی بات رومیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. کیوں نہیں شرماتا؟ کیونکہ انجیل جو ہے یہ ایمان لانے والوں کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے، یعنی ایمانداروں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے، مسیحوں کے لیے، یہ خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے.
کیونکہ اس قدرت کے وسیلے سے ہم ایمان میں بڑھتے اور ایمان میں ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ایمان ہی واحد ذریعہ ہے جس کے بارے لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے۔ عزیزو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا کو ٹھٹھوں میں نہ اڑائیں۔ یہ ٹھٹھوں میں اڑانا ہے کہ آپ سنتے ہیں، میں سنتا ہوں، ہم سنتے ہیں اور دری پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر گھر بیٹھ کر الٹا پادریاں سے خدا کے خادموں پر ہم تنقید کرتے ہیں۔ اپنی پیڑھی تھلے کوئی ڈگوری نہیں پھیرتا۔ لوگوں پر تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے، یہ یاد رکھنا۔ کسی کی زندگی میں کیڑے نکالنا یہ سب سے آسان کام ہے۔ کسی کی زندگی پر کیچڑ اچھالنا یہ آسان ترین کام ہے۔ کردار کشی کرنا یہ آسان ترین کام ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے اپنی غلطی، اپنے گناہ کو مان لینا۔ 2 دن پہلے میرے پاس کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں سے 3 قسم کے گناہ ٹوٹلی جڑ سے ختم ہو گئے۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، خدا کے خادم تھے، کہنے لگے کون سے گناہ؟ میں نے کہا پہلا گناہ تو رشوت کا گناہ پاکستان سے ختم ہو گیا۔ کہنے لگے جی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا آپ کسی مذہبی ادارے میں چلے جائیں، مذہبی سکول میں، رومن کیتھولک سکول میں چلے جائیں، کسی بھی مشنری سکول میں چلے جائیں، مشنری ادارے میں چلے جائیں، آپ کو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی اتنی رشوت دیں، وہ کہیں گے اچھا آپ چرچ کو ڈونیشن دیں۔ اب رشوت ختم ہو گئی، اب تو ڈونیشن آ گئی ہے۔ اب تو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں چرچ کو، پادریوں کو، فادروں کو، مشنری سکولوں کو، مشنری اداروں کو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، رشوت نہیں دیتے۔ اگر کوئی دنیاوی یا گورنمنٹ کا یا ادھر ادھر کا کوئی سیکولر دنیا کا کام ہے تو وہاں وہ بالکل کہتے ہیں، 2 لفظ کہتے ہیں۔ ایک تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سروس چارجز تو لگے گے، سروس چارجز تو لگے گے۔ تو وہ میرے جیسے جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی چاہ پانی تو لگے گا نا۔ تو رشوت کا گناہ تو ختم ہو گیا، اب تو ڈونیشن اور سروس چارجز آ گئے۔ تو میں نے کہا فیملیز میں، گرجا گھروں میں، چرچز میں، مذہبی اداروں میں، گورنمنٹ میں باقاعدہ کمیٹیاں بن گئی، یہ جی JTR ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ چغلی یا بخیلی یا غیبت نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر چغلی، بخیلی، غیبت نہیں کرتے، لیکن انگریزی کا ایک لفظ ہے کہ ہم تو ایویلویٹ کر رہے ہیں، ہم تو صرف اس بندے کا بھلا سوچ رہے ہیں، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ ہم تو اس کو سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اور چرچ کے لوگ جو ہے یا اداروں کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایویلویشن کر رہے ہیں۔ اب ایویلویشن کمیٹیاں ہیں، اب یہ نہیں مانتے کہ جی ہم چغلی کرتے ہیں یا کسی کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو برائیاں میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، دوسروں کی زندگی میں دیکھ کر ہم بڑی لمبی لمبی تقریریں، بڑے لمبے لمبے ایگزامپلز، مثالیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم انجیل کے پیغام کو سمجھتے نہیں، خاموشی سے سنتے ضرور ہے پر اپنی زندگی کے اختیار نہیں دیتے۔ میری درخواست ہے کہ خدا کے کلام کو نہ صرف پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، جو سنا گیا ہے اس پر عمل کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا ایمان کے وسیلے
اس نجات کو پیدا کرے جو کلام کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ آئیے اپنے سر خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے آج اپنے کلام کی اس بڑی قدرت کے بارے مجھ سے اور ہم سب سے بات کی، ہمیں سکھایا، تاکہ جب تک جیتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں تیری مرضی کے تابع جیتے رہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔